مجھے نہیں پتا۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی، اسے ان کے بیچ بہت ڈر لگ رہا تھا۔ لڑکی جھوٹ نہ بول، ملک رب نواز دہاڑا۔ وہ سہم کر رونے لگی۔ میرا یقین کریں، ہم ایکسپو سینٹر کتابیں دیکھنے گئے تھے، وہاں کسی بچے نے اسے کوئی پیغام دیا تو وہ باہر چلی گئی، مجھے بھی بتا کر نہیں گئی۔ کنیز روتے ہوئے سچ کہہ رہی تھی۔ آیا ہوگا اس کا یار ملنے۔ ملک ہمایوں دہاڑا۔ کنیز حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی سگی بہن کے لیے وہ کیسے لفظ استعمال کر رہا تھا؟ کس سے چکر چل رہا تھا المیرا کا؟ تو اس کی سہیلی تھی، اس کے کمرے میں رہتی تھی، تجھے سب پتا ہوگا۔ سچ بتا دے ورنہ بہت برا حشر ہوگا تیرا۔ ملک جعفر اسے خونی نظروں سے گھور رہا تھا۔ کشمالہ کے چہرے پہ افسوس تھا، اسے کنیز پہ ترس آ رہا تھا۔ المیرا کا کسی سے کوئی چکر نہیں تھا، وہ اس مزاج کی نہیں ہے، اس نے بتایا تھا مجھے، اس کی منگنی 4 سال پہلے ہو چکی ہے۔ کنیز کو اپنی جان کی فکر تھی، لیکن اسے المیرا کے لیے بھی بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے اپنے اس سے بدگمان تھے۔ یہ ایسے نہیں بولے گی، بتا سچ کیا ہے۔ ملک جعفر نے آگے بڑھ کر کنیز کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ وہ کشمالہ کے پاس جا گری۔ رک جاؤ جعفر۔ وہ اس کی طرف دوبارہ بڑھا تو نصرت خانم نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ کشمالہ نے اپنے پیروں پہ سسکتی کنیز کو اٹھایا، اس کے چہرے پہ انگلیاں چھپ گئی تھیں۔ اسی دم رضیہ نے ملک ممتاز اور ملک احتشام کی آمد کی اطلاع دی۔ سب کے چہرے پہ ٹینشن آ گئی۔ کیا کرنا ہے ملک صاحب؟ ملکانی نصرت خانم کو پریشانی لاحق ہوئی، وہ بھائی اور بھتیجے کا سامنا کیسے کریں؟ دقت ہو رہی تھی۔ چھپ کے تو نہیں بیٹھ سکتے، اس لڑکی نے جتنی ذلت دی ہے اسے اتنا سسکا کے ماروں گا۔ اکلوتی لڑکی تھی، خاندان کی کتنے نخرے اٹھائے، مگر کالک بل گئی۔ ملک رب نواز بپھرے ہوئے تھے۔ لے آؤ دونوں کو۔ ملک رب نواز کے حکم پہ رضیہ انہیں لینے چلی گئی۔ کشمالہ لے جا اسے، اس سے تو میں بعد میں نپٹتی ہوں۔ ملکانی نصرت خانم نے کنیز کی طرف اشارہ کر کے بہو کا حکم دیا۔ کشمالہ اس کی جان چھوٹنے پر شکر کرتی اسے لے کر کمرے سے نکل گئی۔ سلام بھرا۔ ملکانی نصرت خانم آگے بڑھی تھی۔ ملک ممتاز اور ملک احتشام داخل ہوئے۔ جعفر اور ہمایوں ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ملک ممتاز ملک کے نامور وکیل تھے، سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ملک رب نواز نے سالے کی بدولت ایک سیاسی پارٹی جوائن کر لی تھی۔ ملک ممتاز خشک انداز سے ملے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ المیرا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ وہ غصے میں تھے۔ ملک احتشام کے تیور بھی بگڑے ہوئے تھے۔ وہ المیرا کا منگیتر تھا، المیرا کو بہت پسند کرتا تھا، مگر المیرا اسے خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ منگنی ہوئی تو اس نے کچھ نہیں کہا کہ عورتوں کو کچھ بولنے کی اجازت نہیں دی۔ ملک احتشام اسے اکثر فون کرتا تھا، اکثر وہ کال ریسیو نہیں کرتی تھی، کر بھی لیتی تو بے دلی سے بات کرتی تھی۔ ہمیں بھی کچھ علم نہیں ہے۔ ملک رب نواز بڑے سالے کے اثر و رسوخ سے تھوڑا دبتے تھے۔ جب کبھی قانونی پیچیدگیوں میں پھنستے تو ملک ممتاز ہی جوڑ توڑ کر کے انہیں بچاتے تھے۔ پچھلے دنوں ملک جعفر نے دوسرے گاؤں کے بندے کو معمولی بات پہ گولی مار دی تھی۔ بات میڈیا تک چلی گئی تھی، مگر ملک ممتاز نے بیچ میں بڑھ کے معاملے کو ٹھنڈا کیا تھا، چینل کا منہ بھی بند کیا تھا۔ ہمیں چودھری خدا داد پہ شک ہے ماموں، ملک ہمایوں نے کہنا شروع کیا۔ چودھری خدا داد پہ ہو یا المیرا خود کسی کے ساتھ بھاگی ہو، میرے بیٹے کا کیا؟ یہ تو تماشا بن گیا نا۔ ملک ممتاز دہاڑے تھے۔ آپ لوگوں کا اپنی بہن بیٹی پہ کنٹرول نہیں تھا اور آپ گاؤں چلا رہے ہیں، دشمنی نبھا رہے ہیں۔ ملک احتشام زہر خوند ہوا۔ ملک ہمایوں اور ملک جعفر کو برا تو بہت لگا، مگر وہ غصہ پی گئے کہ یہی عقل مندی کا تقاضا تھا۔ ملک ممتاز اور جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ ملک رب نواز نے ملکانی نصرت خانم کو اپنے بھائی کو ٹھنڈا کرنے کا اشارہ کیا۔ اگلی صبح بھی اس کی یہی روٹین رہی۔ بیگ اٹھا کر چلا گیا اور 1 بجے تک لوٹ آیا۔ المیرا کل کی طرح آج بھی کھانا پکا چکی تھی، وہ اپنے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ المیرا کل کی طرح آج بھی کھانا پکا چکی تھی، وہ اپنے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا تو المیرا نے خاموشی سے کھانا میز پہ لگانا شروع کر دیا۔ نہ وہ جانتا تھا کہ اسے کب تک برداشت کرنا ہے، نہ وہ سوچ سکتی تھی کہ یہاں سے نکل کر کہاں جائے گی۔ بہت سوچنے کے باوجود بھی اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ خود کو سخت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو وہ میز پہ سجے کھانے کی خوشبو سے سیدھا میز تک آیا۔ چکن کڑاہی، سلاد اور گھر کی روٹی دیکھ کر اس نے بے ساختہ المیرا کو گہری نظروں سے دیکھا۔ دوپٹہ سر پہ لیے وہ گلاس میں پانی انڈیل رہی تھی۔ چہرے پہ اداسی نے مستقل ڈیرا ڈال رکھا تھا۔
ڈائمنڈ کی چمکتی چھوٹی سی نوز پن اس کے ستوان ناک کی خوبصورتی کو بڑھا رہی تھی۔ بلا شبہ وہ خیرہ کن حسن رکھتی تھی۔ تم اپنے لیے پکا لیا کرو، میرے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے دشمنوں کا احسان لینے کی عادت نہیں ہے، وہ چیئر پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ المیرا نے اسے دیکھا، وہ آج بھی اتنا ہی مغرور نظر آ رہا تھا۔ میں صرف زندہ رہنے کے لیے کھا رہی ہوں، اور ایک اپنے لیے کیا پکاؤں؟ احسان کیسا؟ چیزیں تو آپ کے پیسوں کی ہیں، احسان تو مجھ پہ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے، جو آپ نے مجھے یہاں آزادی سے رہنے دیا ہوا ہے۔ وہ پوری سچائی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی۔ حقیقتاً اس کے اچھے انداز نے اسے گرویدہ کر لیا تھا۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد بھی وہ چوکنی سوتی تھی، مگر آئیز ایان واقعی مرد تھا، ایسا مرد جو مضبوط کردار کا مالک تھا۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتے اس نے پلیٹ میں چکن کڑھائی نکالی، روٹی توڑ کر نوالا منہ تک لے گیا۔ المیرا اسی پہ نظریں جمائے کھڑی تھی۔ اب کیا تمہیں روز دعوت دینی پڑے گی؟ المیرا جلدی سے بیٹھ گئی۔ اپنی سوچوں میں گم وہ کل کی طرح کھانا کھا رہے تھے۔ میں آفس چلا جاؤں گا، تم اچھی طرح اندر سے بھی لاک کر لینا، ویسے میں باہر سے بھی لاک لگا کر جاؤں گا۔ کھاتے ہوئے وہ اسے ہدایت دے رہا تھا۔ آفس؟ اس نے حیرانگی سے دہرایا۔ کیوں، کبھی آفس کا نام نہیں سنا؟ وہ چڑا۔ نہیں، آپ شاید پڑھتے ہیں تو۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ تمہاری وجہ سے گھر آ رہا ہوں، ورنہ میں یونیورسٹی سے ڈائریکٹ آفس جاتا ہوں۔ بزنس ہے لیدر جیکٹس کا۔ وہ جانے کیوں اسے تفصیلات بتا رہا تھا۔ تمہاری سیفٹی کے لیے کہہ رہا ہوں، لاک رکھنا۔ تمہارے گھر والے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تمہاری سہیلی کنیز سے بھی پوچھ گچھ ہوئی ہے۔ تمہارا منگیتر چراغ پا ہے، تمہارے نام نہاد عاشق کو کتوں کے آگے ڈالنے کی بات کر رہا ہے۔ پانی کا گھونٹ بھرتے وہ اسے معلومات دے رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد جانے پہچانے لوگوں کے متعلق سن کر اس کے چہرے پہ کئی رنگ آئے تھے، خصوصاً کنیز کا سن کر اسے افسوس ہوا تھا۔ جانے وہ لوگ اس سے کیسے پیش آئے ہوں گے۔ کنیز ٹھیک تو ہے؟ اسے فکر ہوئی۔ اس نے لا علمی سے شانے اچکا دیے۔ کھانا اچھا پکاتی ہو؟ جانے کیسے اس کے منہ سے تعریف نکل گئی۔ اپنے برتن اٹھا کر وہ کچن میں رکھنے چلا آیا۔ المیرا نے اس انوکھے مرد کو دیکھا تھا۔ اپنی اب تک کی زندگی میں اس کی نظروں سے ایسا مرد نہیں گزرا تھا۔ اس کے گھر کے مرد تو سامنے پڑا گلاس بھی اٹھوا کر پانی پیتے تھے۔ وہ اپنے برتن اور باقی بچا سالن اٹھانے لگی۔ چائے نکال کر لائی تو وہ چینج کر کے آ چکا تھا۔ المیرا اس کی کتابوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا۔ آخری سال تھا، حقیقتاً اسے اپنا خواب ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تمہارے لیے۔ بیگ اس کے سامنے رکھ کر اس نے مگ اٹھایا۔ المیرا نے حیران ہو کر پہلے اسے پھر شاپنگ بیگ کو دیکھا۔ دیکھ لو، اندازے سے لیے ہیں، چینج کروانا ہے تو ابھی بتا دو، بعد میں نہیں کروں گا۔ اس کے بات کرنے کا انداز نرالا تھا، ہر بات میں دھمکی ہوتی تھی۔ المیرا نے بیگ میں ہاتھ ڈالا، اس میں سے کئی ریڈی میڈ سوٹ نکلے جو خوبصورت اور دیدہ زیب تھے۔ المیرا اس مہربانی پہ تشکر سے دیکھنے لگی۔ یہ صرف اس لیے لایا ہوں کہ تم میرے کپڑوں میں گھسنے کی دوبارہ کوشش نہ کرو۔ جتاتا ہوا لہجہ تھا۔ اس نے کپڑے بیگ میں ڈال لیے۔ وہ میرے کپڑے میلے، میں نے صفائی نہیں مانگی۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے بولنے سے روک دیا۔ المیرا نے نظریں کتابوں پہ جما دی۔ کچھ ایسے رنگ تھے حسرت کے اس کے چہرے پہ، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظروں کی کھوج میں لگ گیا۔ شاید اسے پڑھنے کا شوق ہے۔ کتابوں پہ اس کی نظروں کا ارتکاز دیکھ کر وہ سوچ کے رہ گیا۔ کتنی جماعتیں پڑھی ہیں تم نے؟ جانے کیوں وہ پوچھ بیٹھا۔ شاید اس کی حسرت کو دیکھتے۔ MBBS کے لاسٹ ایئر میں ہوں، المیرا نے ہولے سے کہا۔ ہیں؟ چائے جیسے اس کے گلے میں پھنس گئی۔ قریب رکھے ٹیشو باکس سے اس نے کئی ٹیشو نکال کر ہاتھ صاف کیے جس پہ چائے گر گئی تھی۔ المیرا حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوری، ایکچولی تم شکل سے مڈل فیل لگتی ہو۔ تو اس کے لبوں پہ پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی۔ المیرا نے اتنے دنوں میں پہلی بار اسے مسکراتے دیکھا تھا، لیکن اس کی بات پہ برا بھی لگا۔ وہ خفگی جتاتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔
تمہارا MBBS تو کھٹائی میں جاتا لگ رہا ہے، مگ رکھتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گیٹ لاک کر لو، نکلتے ہوئے وہ بولنا نہیں بھولا تھا۔ عائشہ گل کی بے چینی کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی، سب جانتے تھے کہ وہ آئز کے لیے کتنی پاگل تھی۔ ایسے میں وہ جب سے المیرا کو ساتھ لے کر گیا تھا اس کا کھانا پینا سکون سب ختم ہو گیا تھا۔ آج بھی بے چینی سوا ہوئی تو وہ حویلی چلی آئی، قدسیہ بانو کے گھٹنوں پہ سر رکھے رونے لگی تھی۔ تائی جی، آپ کچھ پی کر کے آئز کو وہاں سے بلوا لیں، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ نی کڑیے، تو جھلی ہو گئی ہے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے؟ قدسیہ بانو نے اس کا سر اوپر کیا۔ تو آئس کی بچپن کی منگ ہے، اسے تجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کل بھی آئس کی کال آئی تھی، وہ تو خود جھنجھلایا ہوا ہے۔ 2 ماہ ہونے کو آئے ہیں مگر تو حالات دیکھ رہی ہے۔ پچھلے دنوں شک کی بنا پر پنچایت نے حویلی کی تلاشی بھی لی۔ چودھری ولی قاسم نے جو بے وقوفی کی، اس کی وجہ سے نہ صرف ہم بلکہ المیرا کی زندگی بھی داؤ پہ لگ گئی ہے۔ مجھے تو اس بچی پہ ترس آ رہا ہے، کہاں جائے گی، کیا کرے گی؟ اگر وہ اپنے گھر والوں کے ہاتھ لگ گئی اور اس نے چودھری ولی قاسم کا نام لے لیا تو جانتی ہے کیسی خون ریزی ہوگی۔ قدسیہ بانو الگ پریشان تھی۔ حویلی میں المیرا کو لے کر کشیدہ صورتحال تھی۔ زرتاشا، نرگس، رابعہ، سب کو المیرا کے اغوا پہ افسوس تھا۔ عورت ہونا جرم بن گیا تھا دونوں حویلیوں میں۔ عائشہ گل محبت کے ہاتھوں مجبور تھی، تبھی قدسیہ بانو کے آگے رونے لگی تھی۔ جب تیرے لیے آئز ایان اتنا ہی ناقابل اعتبار ہے تو اسے ایک بار ہی رو لے۔ آئز حویلی آیا تھا، قدسیہ بانو کے کمرے میں آیا تو اس نے عائشہ گل کو رو رو کے دہائی دیتے سن لیا۔ قدسیہ بانو اور عائشہ گل اسے اچانک دیکھ کر چونکی۔ نہ بیٹا، یہ بیچاری تو محبت کی ماری ہے۔ قدسیہ بانو نے سائڈ لی۔ بھاڑ میں جائے ایسی محبت جس پہ اعتبار نام کی چیز ہی نہ ہو۔ اس نے برہمی سے عائشہ گل کو دیکھا۔ عائشہ گل سیدھی کھڑی ہو گئی۔ چل تو بیٹھ، کب آیا حویلی؟ قدسیہ بانو نے اسے ساتھ بٹھایا۔ ابھی بابا سائیں سے 2 ٹوک بات کرنے آیا ہوں، عائشہ گل کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چودھری صاحب تو ضروری کام سے گجرات گئے ہیں، تھوڑی دیر پہلے، شاید کل تک لوٹے۔ قدسیہ بانو نے ان کا پروگرام بتایا۔ کیا سوچا ہے بابا سائیں نے اس لڑکی کے لیے؟ وہ جاننا چاہتا تھا۔ اسی کام کے سلسلے میں گئے ہیں، گجرات میں ان کے خاص دوست کا گھر ہے، قدسیہ بانو کہہ رہی تھی۔ رضیہ دروازہ بجا کر نمودار ہوئی۔ چودھرائن، گاؤں کی کچھ عورتیں اپنا مسئلہ لے کر آئی ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ رضیہ پیغام لے کر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، انہیں بٹھا، میں آتی ہوں۔ تو رکے گا نا رات؟ قدسیہ بانو نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، نکلوں گا، وہاں وہ اکیلی ہوگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ المیرا کے لیے فکر مندی دکھا گیا۔ عائشہ گل نے ایک گلہ امیز نظر اس پہ جما دی۔ گھر میں ہی ہوگی تو کب تک اس کی رکھوالی کرے گا؟ اس کے گھر والوں کو اس سے محبت نہیں تو ہم کیوں پریشان ہوں؟ تو رات حویلی میں رک رہا ہے، رات کا سفر مجھے یوں بھی پسند نہیں۔ عائشہ گل، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر۔ قدسیہ بانو دوپٹہ سنبھالتی کمرے سے چلی گئیں۔ کمرے میں اب وہ دونوں رہ گئے تھے۔ تو ناراض ہے مجھ سے؟ عائشہ گل انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ نہیں، بہت خوش ہوں تجھ سے، مجھے نظر آ گیا ہے تو کتنی اچھی بیوی بنے گی۔ اس نے لگی لپٹی نہ رکھی۔ عائشہ گل تڑپ گئی۔ میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، تو سمجھتا کیوں نہیں؟ اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ آئز اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ تو چل، ابھی نکاح پڑھا لے مسجد میں چل کے، اور چل میرے ساتھ رہنے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ آگے بڑھنے لگا۔ عائشہ گل کے قدم جم سے گئے۔ وہ استہزائیہ مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھنے لگا۔ رک کیوں گئی؟ کہاں گئی تیری محبت؟ رسم و رواج کو سوچنے لگی۔ عائشہ گل نے نظریں چرا لی۔ محبت کرنے والے سوچتے نہیں ہیں، نفع نقصان سے پرے فیصلہ کرتے ہیں۔ آئندہ میرے سامنے محبت کا ڈھنڈورا نہ پیٹنا۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ چلا گیا۔ المیرا دیوار گیر گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ ایسی لمبی رات تھی کہ سحر نہیں ہو رہی تھی۔ وہ صبح فجر کے بعد ہی حویلی کے لیے نکل گیا تھا۔ رات لوٹ آنے کا کہہ کر گیا تھا، مگر اب رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے دروازہ اچھی طرح لاک کر کے اپنا کمرہ بھی لاک کر لیا تھا، لیکن خالی گھر سے اسے خوف آ رہا تھا۔ جب وہ ہوتا تھا تو ہزار پریشانی، مستقبل کے ڈراؤ،
ڈراؤ نہیں، مستقبل کے ڈراؤنے خواب کے باوجود اسے پرسکون نیند آ جاتی تھی۔ وہ ایک بار پھر لاؤنج پہ نکل آئی، اس کے کمرے کا نوب گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کئی لمحے دہلیز پہ کھڑی وہ اندر جانے نہ جانے کے متعلق سوچتی رہی۔ وہ اپنا کمرہ ہمیشہ لاک رکھتا تھا، آج جانے کیسے بھول گیا تھا۔ اس نے کمرے کی لائٹ جلائی، وہ جیسے کسی شہزادے کی خوابگاہ تھی۔ بہت بڑا کمرہ تھا، عالی شان بیڈ، اس کے ارد گرد لگے پردے، دل فریب خوشبو نے اسے اپنے ہسار میں لیا جو اس کے وجود سے بھی اٹھتی تھی۔ رنگ برنگ کے خوبصورت کشنز سرہانے 2 لائنوں میں خوبصورتی سے رکھے ہوئے تھے۔ المیرا کئی لمحے تک مبہوت کھڑی رہ گئی، پھر اس نے کمرے میں قدم رکھ دیا۔ چیزوں پر سے ہوتی اس کی نظر سائڈ پہ رکھے فون پہ پڑی۔ اسے بے ساختہ ملکانی نصرت خانم کا خیال آیا۔ مہینوں وہ سب سے کٹی ہوئی تھی، باہر بھی نہیں نکلی تھی، بس ایک آئس کی شکل اور اس کی کڑوی کسیلی باتیں ہی ہوتی تھیں جو سماعت میں جاتی تو اسے احساس ہوتا کہ وہ ابھی اس حص سے محروم نہیں ہوئی۔ وہ خود کم گو تھی مگر اب تو بولنے کو ترس گئی تھی۔ اغوا کرنے والوں نے اس کا فون جانے کہاں پھینک دیا تھا، اور آج فون دیکھ کر وہ خود کو روک نہ پائی۔ کیا معلوم اس کے اپنوں کو اس کی بے گناہی کا یقین آ گیا ہو۔ اس نے بے ساختہ ملکانی نصرت خانم کی خوابگاہ کا نمبر ملایا تھا۔ کئی بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ کون؟ ملکانی نصرت خانم کی پرتکبر آواز سنائی دی۔ بی بی جان؟ مہینوں بعد ماں کی آواز سن کر اس کے آنسو نکل پڑے۔ المیرا؟ دوسری طرف ملکانی نصرت خانم بے یقین تھی۔ جی جی بی بی جان، آپ کی المیرا جس پہ آپ لوگوں نے اعتبار نہیں کیا۔ وہ رو رہی تھی، گیلا کر رہی تھی۔ کہاں ہے تو؟ کس کے ساتھ بھاگی ہے؟ تجھے ہمارے منہ پہ کالک ملتے ذرا شرم نہ آئی؟ نصرت خانم کے سوال پہ اس نے اپنے لب کاٹے۔ وہ لوگ آج بھی یہی سوچ رہے تھے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ میری فکر نہ کریں۔ اس نے صفائی دینے کی کوشش نہیں کی اور ریسیور رکھ دیا۔ اسے حقیقتاً اپنی ذات پہ لگا الزام دکھ دے رہا تھا۔ میں حویلی نہیں جاؤں گی، یہاں بھی نہیں رہوں گی۔ بے دردی سے آنسو پوچھتی وہ آئندہ کا لائحہ عمل طے کر رہی تھی۔ چھٹی کے دن جب وہ گھر پہ رہتا تب وہ چپکے سے نکل سکتی تھی۔ اگلا دن اتوار ہی تھا۔ اس نے ایک بیگ میں کچھ ضروری چیزیں اور آئس کے لائے کپڑے بھرے اور اسے بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ نماز پڑھ کر چائے کی طلب ہوئی تو چائے پکا کر اس نے LED آن کیا۔ نیند نے تو جیسے نہ آنے کی قسم کھا لی تھی۔ چینل سرچنگ کرتے میوزک چینل پہ روک دیا۔ دل موہ لینے والا گانا چل رہا تھا۔ دروازے کے اس پار کھٹ پٹ ہوئی تو وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے تک آئی۔ لکڑی کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر لوہے کی جالیوں سے اس سے ملی تھی۔ وہ بھی اتنی کوئک سروس پہ حیران اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلے لمحے وہ باہر سے لاک کھولنے لگا۔ المیرا نے پہلے ہی اندر سے لاک کھول دیا تھا۔ وہ سائڈ پہ ہو گئی۔ وہ اندر آ گیا۔ آدھی ادھوری اس داستان میں کیسے کوئی رنگ لائے، کیسے کوئی مسکرائے، اتنے غموں میں 2 پل خوشی کے کیسے بھلا یاد آئے، تم کو بھلا نہ پائے۔ ایک پیاسی پیاسی بوند میں جو من میرا جلا، ہر لمحہ تیری یادوں سے تھا یہ بھرا۔ ایک آدھی آدھی آس تھی جو پوری ہو گئی، تم مل گئے تو جانے کیوں یہ دوری ہو گئی۔ پیا لاگے نا، جیا لاگے نا، تیرے بنا، تیرے بنا۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ آگے بڑھ کر LED بند کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ آئس ایان نے LED پہ ایک نظر ڈال کر دوسری اس پہ ڈالی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے LED کا والیوم کم کر کے چینل تبدیل کر دیا۔ کیٹل میں چائے موجود تھی۔ چائے گرم کر کے مگوں میں ڈال کر وہ ششو پنچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ باہر نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر انتظار کرتی رہی، پھر اس نے ہمت کر کے دروازے پہ دستک دی۔ واٹ؟ دروازہ کھول کر وہ سامنے کھڑا تھا۔ چینج کر کے شاید لیٹ گیا تھا، آنکھوں کے ڈورے گلابی ہو رہے تھے، شاید لمبے سفر سے زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی، اسی لیے دستک پہ برہم تھا۔ وہ میں نے چائے پکائی تھی تو المیرا اس کے خشک لہجے اور برہم تیوروں پہ گڑبڑا گئی۔ میں نے کہا ہے آپ میری خدمت پہ مامور ہیں۔ عجیب جلا بھونا لہجہ تھا۔ نہیں چاہیے، جاؤ۔ دھڑ سے دروازہ منہ پہ بند کر دیا تھا۔
المیرا ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ اکثر و بیشتر وہ اسی لہجے میں بات کرتا تھا، مگر جانے کیوں اس کے آنسو نکل آئے۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ وہ اس پہ مسلسل مسلط ہے۔ اس کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی، یا شاید آنسو اس لیے نکلے تھے کہ اس نے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے یہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہاں سے نکل کر وہ کہاں جائے گی، کیا کرے گی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ مگ کچن کی شیلف پہ رکھ کر وہ اپنے زیر استعمال کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پہ بیٹھ کر اس نے اپنے آنسو پوچھے۔ وہ پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی، مہینوں دشمن کے گھر رہ رہی تھی، مگر وہ کیا کرتی کہ اس کے اپنے ہی اس کے دشمن بن گئے تھے۔ انسان باہر کے دشمنوں سے لڑ سکتا ہے، لیکن جب اپنے سگے اپنا خون آنکھیں بدل لیں تو انسان اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بھی شاید اندر سے اسی وقت ڈھہ گئی تھی جب اس کے بھائیوں نے اسے جان سے مارنے کے لیے گولی چلائی تھی۔ گولی جسم پہ تو نہیں لگی، روح میں ضرور پیوست ہو گئی تھی۔ اب اس نے چلے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اندر سے لاک نہیں لگاتا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ بھاگ کر جائے گی بھی کہاں، یا شاید وہ خود چاہتا تھا کہ وہ بھاگ جائے تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو۔ اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اس دہلیز کو پار کر کے وہ سواری کو پیسے کہاں سے دے گی، کہاں سے کھائے گی؟ جس طرح آئس نے منہ پہ دروازہ بند کیا تھا وہ اسے بہت محسوس ہوا تھا۔ پہلے بھی وہ تڑک کر بات کرتا تھا، مگر اتنا انسلٹنگ رویہ نہیں ہوتا تھا۔ یقیناً وہ فیڈ اپ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتا، اس نے خود ہی چلے جانا مناسب سمجھا۔ اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، لیکن جاؤں گی کہاں؟ اس کے اندر سے آواز آئی۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے۔ خود کو بہلاتے اس نے بیڈ کے نیچے سے بیگ نکالا۔ واش روم میں جا کر منہ پر پانی کے چھپا کے مارے چہرہ خشک کرتے اس نے چادر اٹھائی۔ اسی وقت دروازے کی ڈور بیل بجی۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، 8 بج رہے تھے۔ دودھ والا اسی وقت آتا تھا۔ چادر رکھ کر اس نے دوپٹہ لیا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے کوئی نظر نہ آیا تو اس نے حیرت سے لوہے کا دروازہ بھی کھول دیا کہ شاید دودھ والا نیچے فلور پہ ہو۔ اس نے سر باہر نکال کر جھانکا۔ اگلے ہی لمحے اس کی روح فنا ہو گئی۔ ملک ہمایوں اور ملک جعفر اچانک سامنے آئے تھے۔ ملک جعفر نے اسے اندر دھکیلا۔ ملک رب نواز اور ان کے کئی آدمی بھی اندر گھس آئے تھے۔ تو یہاں چھپی بیٹھی ہے اپنے یار کے ساتھ؟ ملک جعفر نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ مارا۔ المیرا کے منہ سے دل دہلا دینے والی چیخ نکلی۔ وہ سیدھی آئس کے کمرے کے بند دروازے سے ٹکرائی تھی۔ غیر مانوس آواز پہ آئس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خود پر سے کمبل پھینک کر بیڈ سے جمپ لگا کر سائڈ دراز سے دونوں پسٹل نکال لیے۔ کہاں ہے تیرا یار؟ باہر سے چنگاڑتی آواز آئی، ساتھ ہی تھپڑ کی آواز گونجی۔ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ ملک ہمایوں کی آواز تھی۔ آئس نے کمرے کا لاک کھول دیا۔ اسی وقت ملک ہمایوں نے دروازے پہ پوری قوت سے لات ماری تھی، مگر دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ آئس نے پھرتی سے ملک ہمایوں کی کنپٹی سے پسٹل لگا کر دوسرا پسٹل ان سب پہ تان دیا تھا۔ المیرا کے بال جعفر کی مٹھی میں تھے۔ اس کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ کوئی گولی نہ چلائے۔ ملک رب نواز آئس کو دیکھ کر اپنے حواریوں کو منع کرنے لگا۔ ہمایوں دم سادے کھڑا تھا۔ وائٹ شلوار سوٹ میں کچی نیند سے جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے ڈورے گلابی ہو رہے تھے، مگر وہ پوری طرح چوکس تھا۔ ملک ہمایوں کو اس کی پسٹل کی زد میں دیکھ کر ملک جعفر بلبلایا۔ تو نے اتنے مہینوں سے چھپا رکھا تھا اسے؟ ملک رب نواز آگے آ کر آئس سے مخاطب ہوئے۔ یہ بھی تو کراچی میں ہی رہتا تھا، ہم سوچ ہی نہیں سکے کہ دونوں کا چکر چل رہا ہے پڑھائی کے بہانے۔ ملک جعفر نے خونی نظروں سے آئس کو دیکھتے المیرا کے بالوں کو جھٹکا دیا۔ وہ کراہ کے رہ گئی۔ اس نے ایک نظر اس کی حالت پہ ڈالی۔ 2 منٹ دیتا ہوں، نکل جاؤ یہاں سے۔ آئس نے سختی سے باہر گیٹ کا راستہ دکھایا۔ ہم اتنے سارے اور تو اکیلا، پھر بھی اتنا بھرم؟ ملک جعفر ہنسا۔ تو نے ہمارے ہتھیار نہیں دیکھے؟ چاہیں تو تجھے ابھی چھلنی کر دیں، ملک جعفر نے نفرت سے کہا۔ آئس کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ آ گئی۔ مقابلہ ہتھیاروں سے نہیں، ہمت اور حوصلے سے کیا جاتا ہے، اور میں اپنے اندر کوئی کمی نہیں پاتا۔ مر بھی گیا تو ملک رب نواز کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کے مروں گا، کیونکہ تم دونوں میرے نشانے پہ ہو۔ آئس کا لہجہ بے خوف اور نڈر تھا۔ المیرا کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا، جانے اگلا پل کیا لے کر آتا ہے۔ اگر تیری جگہ یہاں کوئی اور ہوتا،
تو اب تک اسے بھون چکے ہوتے، لیکن تو دشمن کا بیٹا ہے، تجھ سے تو پنچایت میں بات ہوگی، بڑا حساب ہے تیری طرف۔ ملک رب نواز نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، چلو سب۔ ملک رب نواز نے ہمایوں کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے سب کو نکلنے کا اشارہ کیا۔ اسے چھوڑ دیں؟ ملک جعفر اڑا تھا، وہ اسے ہی گھور رہا تھا، یہ بھی آئے گا ہمارے پیچھے۔ ملک رب نواز کو خوشی جانے کس بات کی تھی؟ شاید چودھری خدا داد جو عورتوں کو استعمال نہ کرنے کی بات کرتا تھا اور پورا گاؤں اس کی واہ واہ کرتا تھا، اور اب اس کی تھو تھو ہونے والی تھی۔ ایک کے بعد ایک سب آئس کو گھورتے نکل رہے تھے۔ جعفر المیرا کو بالوں سے گھسیٹتا لے جا رہا تھا۔ وہ خوف زدہ ہرنی کی طرح پسٹل تانے آئس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سب نکل گئے تو آئس نے گیٹ بند کیا۔ دونوں پسٹل کچن کی شیلف پہ رکھے تو چائے کے مگ پہ نظر پڑی۔ اس کے قدم بے دہانی میں اس کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ بیڈ پہ اس کی چادر پڑی تھی، سامنے ہی بیگ میں اس کے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ تو کیا وہ خود جانے والی تھی؟ بیگ سے کپڑے نکال کر دیکھتے وہ سوچ کے رہ گیا۔ اسے المیرا کے ساتھ ہوئے سلوک پہ افسوس تھا، لیکن یہ یقین تھا کہ وہ لوگ اسے جان سے نہیں ماریں گے بلکہ پنچایت کے سامنے اپنی جیت کے طور پر پیش کریں گے۔ اپنائیت کا خیال آتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ پی ٹی سی ایل کا ریسیور اٹھاتے اسے محسوس ہوا ریسیور کریڈل پہ نہیں تھا۔ اس نے سی ایل آئی چیک کیا اور اس کے لب بھنج گئے۔ اس کا شک درست نکلا تھا۔ المیرا نے اپنے گھر کال کی تھی اور نمبر ٹریس کر کے وہ لوگ یہاں پہنچ گئے تھے۔ ملکانی، سنبھال اپنی دھینو۔ ملک رب نواز نے اسے نصرت خانم کے ساتھ دھکیلا۔ ملکانی نصرت خانم کے ساتھ کشمالہ اور کنیز بھی تھی۔ وہ دونوں ملک رب نواز کو دیکھ کے آنچل سر پہ جماتی کھڑی ہو گئی تھی۔ المیرا مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ کہاں سے ملی؟ ملکانی نصرت خانم نے قریب آ کر المیرا کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ خون ہونٹ پہ جم گیا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اپنے یار چودھری آئز ایان کے فلیٹ میں تھی؟ تجھے اس نے وہیں سے فون کیا تھا، ملک رب نواز نفرت سے کہہ رہے تھے۔ یہ سچ ہے المیرا؟ تو اپنی مرضی سے اس کے ساتھ تھی اتنے دنوں سے؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ المیرا نے انہیں بغور دیکھا۔ یہ وہ ماں نہیں تھی جو مہینوں بیٹے کی گمشدگی پہ پریشان ہو۔ وہ ملکانی نصرت خانم تھی، ملک رب نواز کی بیوی، ملک ہمایوں اور ملک جعفر کی طرح سنگ دل۔ بس فرق تھا تو یہ کہ وہ عورت تھی۔ المیرا نے جبڑے پہ موجود ان کا ہاتھ ہٹانا چاہا کہ اسے درد ہو رہا تھا۔ اس کے نظر چرانے پہ ملکانی نصرت خانم کو بلا کا غصہ آیا تھا۔ انہوں نے زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پہ رسید کیا۔ المیرا زمین پہ گر گئی تھی۔ کنیز تڑپ اٹھی۔ کشمالہ ساکت نظروں سے سب دیکھ رہی تھی۔ یہ تو اب یہی ہے، اچھی طرح نپٹ لینا بعد میں۔ شام کو پنچایت کے لیے اسے تیار کر دینا کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں، ملک رب نواز انہیں سمجھا رہے تھے۔ ابھی تو چل میرے ساتھ، ملک ممتاز اور ملک احتشام کو خبر کر دی تھی ہم نے، وہ آئے ہوئے ہیں، چل کے انہیں ٹھنڈا کر، ملک رب نواز کہتے ہوئے نکل گئے۔ دھیان رکھنا اس کا، ذرا آگے پیچھے ہوئی تو تم دونوں کی چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ ملکانی نصرت خانم دھمکاتی چلی گئی۔ المیرا دو زانوں بیٹھی سسک رہی تھی۔ کنیز اس کے پاس دو زانوں بیٹھ گئی۔ کیسی ہے تو؟ چہرے پہ آئے بالوں کو پیچھے کرتے کنیز ہمدردی سے پوچھ رہی تھی۔ کنیز نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا۔ تم یہاں؟ المیرا کو اس کی موجودگی پہ بے حد حیرانی تھی۔ کنیز اسے اپنے کمرے میں لے جا، میں زخم صاف کرنے کے لیے سامان لاتی ہوں۔ کشمالہ نے کنیز کو ہدایت کی۔ وہ سر ہلا کے اسے ساتھ لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر کنیز نے پنکھا چلایا۔ المیرا پاگلوں کی طرح کبھی کنیز کے پرسکون انداز اور کبھی کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کمرہ اس کی حویلی کا حصہ تھا، مگر یہ کمرہ خالی رہتا تھا، لیکن اب اس میں زندگی کے آثار تھے۔ تمہارا کمرہ؟ تم یہاں رہتی ہو؟ المیرا اپنا درد بھول گئی۔ تمہارے غائب ہونے کے بعد بی بی جان مجھے یہاں لے آئیں اور پھر جانے نہیں دیا۔ کنیز نے نظریں چرائیں۔ کیا؟ المیرا کو جھٹکا لگا۔ اس کے اپنے اتنے ظالم تھے، لیکن اس میں تمہارا کیا قصور تھا؟ المیرا چیخی۔ کشمالہ فرسٹ ایڈ باکس لے آئی تھی۔ بھرجائی، تو نے بھی آواز نہ اٹھائی؟ المیرا کشمالہ کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ اندر آتے
ان کی بات سن چکی تھی. ابھی تو تجھے سہیلی کی موجودگی کا افسوس ہے. جب حقیقت سنے گی تب کیا ہوگا؟ کشمالہ پر درد انداز میں مسکرائی. کنیز نے لب کاٹنا شروع کر دیا. المیرا کے لیے دونوں کا انداز ہی ناقابل فہم تھا. اب یہ تیری سہیلی ہی نہیں رہی، تیری بھرجائی بھی بن گئی ہے، اور میری سوکن، ملک جعفر کی دوسری بیوی. کشمالہ نے بے رحم لہجے میں اس کے کان میں جیسے سور پھونکا. المیرا بے یقینی سے دونوں کو دیکھتی رہی. کنیز مڈل گھرانے سے تھی. بہت مشکلوں سے اس کے گھر والے اس کی تعلیم کے اخراجات اٹھا رہے تھے تاکہ بیٹی ڈاکٹر بن کر ان کے دکھ بانٹ لے. کتنے خواب تھے اس کے غریبوں کے مفت علاج اور سہولتیں دینے کے، اور وہ خود کسی ظالم کا شکار ہو گئی تھی. المیرا نے چیخ چیخ کے رونا شروع کر دیا. کشمالہ نے دروازہ بند کر دیا کہ آواز باہر نہ جائے. کنیز اپنا درد بلا کر اسے سنبھالنے لگی. مجھے معاف کر دے، میں تیری مجرم ہوں. کاش میں نے تجھ سے دوستی نہ کی ہوتی. المیرا ہاتھ جوڑے اس سے معافی مانگ رہی تھی. پانی پی. کشمالہ نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا. چند گھونٹ لے کر اس نے گلاس ہٹا دیا. کتنے وحشی جانور ہیں یہ لوگ. المیرا نفرت سے بول کر پھر رونے لگی. چھوڑنا، جو ہونا تھا ہو گیا. تو کہاں تھی اتنے دن؟ کنیز نے جاننا چاہا. دشمن کے پاس تھی، مگر وہ اپنوں سے ہزار بہتر تھا. المیرا کو بچھڑتے وقت کا لمحہ یاد آ گیا. آئس کی کال کے بعد سے چودھری خداداد کی حویلی میں سناٹا چھا گیا تھا. چودھری خداداد کی برسوں کی بنائی عزت کا جنازہ نکلنے والا تھا. وہ چاہ کر بھی اس ذلت آمیز لمحے کو آنے سے روک نہیں سکتے تھے. ملک رب نواز اس کے بیٹوں کی اچانک آمد پہ انہیں آئس کے لیے تشویش ہوئی. اگر وہ حد پار کر جاتے تو؟ وہ جانتے تھے آئس ایان بھلے لاکھ دشمنی نبھانے کے خلاف ہو، مگر گھر پہ حملہ کرنے والوں کو پچھاڑ ضرور دیتا. ملک رب نواز نے پورے گاؤں میں مشہور کر دیا تھا کہ چودھری خداداد نے اپنے بیٹے آئس کے فلیٹ میں المیرا کو اغوا کر کے کراچی میں چھپا رکھا تھا، اور اب پنچایت نے انہیں بلاوا بھیجا تھا. چودھری خداداد نے آئس کو اسی وقت گاؤں آنے کا حکم دیا. ابھی چند گھنٹے پہلے وہ لوٹا تھا اور اب ایک بار پھر گاؤں کے لیے رخت سفر باندھ رہا تھا. پنچایت میں اس کا ہونا ضروری تھا. المیرا کی چلے جانے کی اگر کسی کو خوشی تھی تو وہ عائشہ گل تھی. وہ المیرا کے راستے سے ہٹ جانے پہ بے حد خوش تھی. ایک سکون سا محسوس کیا تھا اس نے اپنے اندر. حویلی میں ہر کوئی فکر مند تھا، جانے المیرا کیا کہتی اور پنچایت کیا فیصلہ سناتی. حویلی کی عورتیں بھی سہمی ہوئی تھیں. اگر ملک رب نواز عزت کے بدلے عزت کا مطالبہ کرتا تو کیا ہوتا؟ چودھری خداداد کی بیٹی نہیں تھی، مگر 3 بیوہ بہویں تھیں. آئس آیا تو حویلی کی فضا بہت بوجھل تھی. بلی قاسم ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا. میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا مار دو کی گردان کر رہا تھا. آئس نے سخت کبیدہ نظروں سے بڑے بھائی کو دیکھا. پانی. عائشہ گل پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی. چہرے پہ بشاشت تھی. پانی کا گلاس لیتے آئس نے اس کی سج دھج اور پرسکون انداز کو بغور دیکھا. تجھے اپنے گھر چین نہیں آتا جو ہر گھڑی یہی نظر آتی ہے؟ عائشہ گل نے اس کے سنجیدہ انداز کو بغور دیکھا اور مسکرا دی. تیری آمد کا سنتے ہی چلی آتی ہوں. تجھے اچھا نہیں لگتا میرا یہاں موجود ہونا؟ لمبی چوٹی سے کھیلتے پوچھ رہی تھی. آئس نے گلاس لبوں سے لگا لیا. بہت دکھی لگ رہا ہے؟ سوال نظر انداز کرنے پہ عائشہ گل نے خفگی سے سوال کیا. تو خوش ہے نا؟ جتاتا ہوا لہجہ تھا. ہاں میں بہت خوش ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گی. عائشہ گل نے سچائی سے اعتراف کیا. لیکن تو کیوں دکھی ہے؟ کیا المیرا کے جانے سے؟ عائشہ گل کی چلتی زبان کو آئس کی سرد نظروں سے بریک لگے تھے. بابا سائیں کی برسوں کی بنی عزت خاک میں ملا دی بڑھا ولی سائیں ولی قاسم نے، اور تجھے ہری ہری سوچ رہی ہے. تیرا قصور نہیں، تیری چھوٹی ذہنیت کا قصور ہے. آئز اسے گھورتا چلا گیا. پنچایت کے معزز اراکین نے اپنی نشست سنبھال لی تھی. دونوں فریقین آمنے سامنے بیٹھے تھے. گاؤں کے لوگ بھی موجود تھے. چودھری خداداد کی گردن جھکی ہوئی تھی. ملک ہمایوں اور ملک جعفر چودھری ولی قاسم اور چودھری آئس ایان کو گھور رہے تھے. آئس چودھری خداداد کے جھکے سر کو دیکھتے افسردہ تھا. ملک رب نواز مونچھوں کو تاؤ دیتے چودھری خداداد کے جھکے سر کو استہزائیہ انداز میں دیکھ رہا تھا.
ملکانی نصرت خانم کے ساتھ چادر میں لپٹی المیرا بھی موجود تھی۔ اس نے چادر کو چہرے کے گرد حجاب کی طرح لیا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ آتے ہی اس کی نظر آئز ایان سے ملی تھی۔ اسے چلتا پھرتا دیکھ کر اس کے چہرے پہ کسی قدر سکون نظر آیا تھا، ورنہ اسے اس کی جان کی فکر تھی۔ پورا راستہ ملکانی نصرت خانم المیرا کو ڈراتی دھمکاتی اور پنچایت کے سامنے بڑھا چڑھا کر بیان دینے پہ سمجھاتی آئی تھی۔ پنچایت کی کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ پنچایت کے اراکین میں سب سے معتبر اور غیر جانبدار ہستی چودھری فضل الہی کی تھی۔ گلا صاف کرتے انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ آج یہ پنچایت خاص طور پہ بلائی گئی ہے۔ دونوں فریقین کے مابین دشمنی سالوں سے چلی آ رہی ہے، جو پنچایت کے بار بار دخل دینے پہ بھی ختم نہیں ہوئی، لیکن اب اس کی لپیٹ میں گاؤں کے بے قصور لوگ بھی آنے لگے ہیں۔ پچھلے دنوں دونوں فریقین کی اندھا دھند فائرنگ سے جہاں چودھری سجاول قتل ہوا، وہیں گولیوں کی زد میں ایک بے گناہ بھی مارا گیا۔ ملک رب نواز نے پہلو بدلا۔ ہم چودھری سجاول کے چہلم کا انتظار کر رہے تھے۔ پنچایت نے طے کیا تھا کہ اب جو فریق پنچایت کا فیصلہ نہ مانے گا اور قتل و غارت گیری کا بازار قائم رکھے گا، جرمانے کے طور پر دوسرے فریق کی جائیداد زمین کا آدھا حصہ اس کے حریف کے نام کر دیا جائے گا، اور یہ سزا دونوں فریقین پہ لاگو ہوگی۔ فضل الہی نے دونوں گروپ پہ نگاہ ڈالی۔ ملک رب نواز اور اس کے بیٹوں کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ فضل الہی نے دوبارہ کہنا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے دھی المیرا غائب ہو گئی اور اس کے متعلق کئی باتیں سنی گئیں، لیکن اب جب یہ چودھری خداداد کے بیٹے چودھری آئز ایان کی تحویل سے بازیاب ہوئی ہیں تو پنچایت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ دھی المیرا کی بات سننے کے بعد ہوگا۔ چودھری فضل الہی پورے مجمع پہ نظر ڈال کر کہہ رہے تھے اور دونوں فریقین چپ کر کے سن رہے تھے۔ ان کی گفتگو کے اختتام پہ سب کی نظریں المیرا پہ اٹھ گئی تھیں۔ ملکانی نصرت خانم نے المیرا کو ٹھوکا دیا۔ بول دی المیرا۔ فضل الہی نے اسے مخاطب کیا۔ آئز کی نظریں اس کی چادر سے جھانکتی آنکھوں پہ تھیں۔ چودھری خداداد دم سادھے بیٹھے تھے۔ چودھری ولی قاسم اس وقت کو کوس رہا تھا جب آئز کی بات مان کر اس نے ذلت اس کے مقدر میں لکھ کے اسے قتل نہ کیا۔ پنچایت میں سناٹا تھا۔ المیرا نے آئز ایان کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے چودھری ولی قاسم کے آدمیوں نے کراچی سے اغوا کیا اور حویلی لے آئے۔ چودھری ولی قاسم میری عزت سے کھیل کر مجھے بازار میں بٹھانا چاہتا تھا، المیرا بولی۔ چودھری خداداد اور چودھری ولی قاسم کا چہرہ فک ہو گیا۔ ملک رب نواز فاتحانہ انداز میں انہیں دیکھ رہے تھے۔ آئز ساکت نظروں سے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن چودھری آئز ایان نے اپنے برا چودھری ولی قاسم کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کی۔ بدنامی سے بچنے کے لیے چودھری خداداد نے آئز ایان کو مجھے اپنے ساتھ کراچی لے جانے کا کہا۔ آئز ایان نے مجھے میرے علاقے میں چھوڑ دیا کہ میں واپس حویلی لوٹ جاؤں، مگر میرے برا ملک ہمایوں اور ملک جعفر نے کچھ پوچھے سنے بغیر ہم پہ فائرنگ شروع کر دی۔ انہیں اپنی بہن پہ بھروسہ نہیں تھا۔ ان کے خیال میں میں اپنے عاشق سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ المیرا کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ملک رب نواز جو کچھ دیر پہلے اکڑی گردن سے سب دیکھ سن رہا تھا، اب ملکانی نصرت خانم کو گھورنے لگا۔ ملک ہمایوں اور ملک جعفر تل ملانے لگے۔ چودھری آئز ایان مجھے بچا کر کراچی لے گیا۔ وہاں میں مہینوں اس کے ساتھ اکیلی رہی۔ مجھے اس نے قید کر کے نہیں رکھا تھا، بلکہ میں خود بھاگنا نہیں چاہتی تھی۔ بھاگ کر جاتی بھی تو کہاں کہ میرے اپنے میری جان کے دشمن تھے۔ ملک رب نواز کے چہرے پہ غصہ جھلکنے لگا تھا۔ چودھری خداداد کی جھکی گردن کچھ اٹھنے لگی تھی۔ آئز خاموشی سے اس کی آواز سن رہا تھا۔ اتنا بولتے اس نے اسے پہلی بار سنا تھا۔ وہ سب سچ کہہ رہی تھی۔ ملکانی نصرت خانم کے ٹھوکے کے باوجود چودھری آئز مجھ سے جھنجھلا گیا تھا۔ میں نے بھاگنے کا منصوبہ بنایا، مگر اس سے پہلے میرے بھرا اور بابا جان مجھے لینے آ گئے، اور اب میں آپ سب کے سامنے ہوں۔ المیرا نے پوری کہانی سنائی۔ چودھری خداداد، تیرے بیٹے چودھری ولی قاسم نے فریق کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا جرم کیا ہے۔ چودھری فضل الہی نے رخ ان کی طرف کیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے بیٹے نے غلطی کی
اور میں اس کے لیے سزا جھیلنے کو بھی تیار ہوں، کیونکہ عزت پہ ہاتھ ڈالنا میرے پرکھوں کا وصف نہیں رہا۔ چودھری خداداد نے بڑے پن سے تسلیم کیا۔ چودھری ولی قاسم پہلی بار باپ کو بھرے مجمع میں شرمندہ دیکھ کر کچھ نرم ہوا۔ یہ تو نے بہت اچھی بات کہی چودھری خداداد، پنچایت کے لوگوں نے سراہا۔ دی المیرا، اب تو کیا چاہتی ہے؟ زیادتی تیرے ساتھ ہوئی ہے، داغ تیرے دامن پہ لگا ہے۔ پنچایت سے کرم دین نے المیرا سے اس کا فیصلہ جاننا چاہا۔ میں اپنوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے ان کی پسند کا بیان نہیں دیا اور اب یہ میری جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ نصرت خانم، ملک رب نواز اور اس کے بیٹوں نے پہلو بدلا۔ پھر تو کیا چاہتی ہے؟ چودھری فضل الہی نے ملک رب نواز کو بولنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر روکا۔ یہ دشمنی ایک عورت سے شروع ہوئی تھی اور آج میں ایک عورت ہونے کے ناطے اس دشمنی کا اختتام کرنا چاہتی ہوں، تاکہ دونوں فریقین نے جو قتل و غارت گیری کا بازار گرم کر رکھا ہے وہ ٹھنڈا ہو۔ آئس بہت سنجیدگی سے اسے بولتا سن رہا تھا۔ تیرا فیصلہ تو بہت اچھا ہے، ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے تیرے پاس؟ فضل الہی نے مجمع میں موجود ہر ایک کے دل کی بات کی۔ میں ابھی اسی پنچایت میں چودھری آئز ایان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ المیرا نے جیسے سور پھونکا تھا۔ آئز شاکڈ رہ گیا تھا، باقی سب بھی حیران تھے۔ جنم جلی کیا بھونک رہی ہے؟ نصرت خانم نے دو ہتھڑ لگائے۔ I'm sorry, it is serious situation, but مجھے ہنسی آتی ہے، میں کیا کروں؟ ایک ایسی لڑکی جو مہینوں دشمن کے ساتھ اکیلی رہی ہو، اس سے نہ تو اس کا منگیتر ملک احتشام شادی کرنا چاہے گا، نہ کوئی اور مرد، اور اگر کسی نے جرأت کر لی تو جو داغ میرے دامن پہ لگ گیا ہے مجھے ساری زندگی تانا سننا پڑے گا۔ سب دم سادھے اسے سن رہے تھے۔ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا کہ میں دشمن کے گھر اپنی بیٹی دوں۔ چودھری رب نواز بھڑکے۔ تیری دھی کو خود تجھ پہ بھروسہ نہیں، پھر تیرا انکار چے معنی دارد۔ فضل الہی نے آئینہ دکھایا تو ملک رب نواز اپنا سموں لے کر بیٹھ گئے۔ دی المیرا، نکاح کے علاوہ کوئی اور حل جو تو چاہتی ہو؟ چودھری فضل الہی دوسرا فیصلہ بھی جاننا چاہتے تھے۔ المیرا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے ہر حال میں ابھی چودھری آئز ایان سے نکاح کرنا ہے، کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ المیرا کے لفظوں کے بعد جیسے آندھی آ گئی تھی۔ ہر کوئی اپنی جگہ ہل گیا تھا، خصوصاً آئز ایان بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ المیرا کی نظر اس سے ملی تھی۔ ملک رب نواز، ہمایوں، جعفر پڑپڑانے لگے تھے۔ لفظوں کی گولہ باری شروع ہو گئی تھی۔ سب اپنی اپنی بولی بول رہے تھے۔ المیرا کو اس کی نکاح کی بے یقینی کا سامنا تھا۔ جانے وہ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بول گئی تھی؟ شاید اس لیے کہ اس کی بات کو کسی صورت ٹالا نہ جا سکے۔ پنچایت کے ارکان نے سب کی بولیاں بند کرائیں۔ چودھری خداداد، تیرا کیا فیصلہ ہے؟ پنچایت سے کرم دین نے سوال کیا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو سزا ہوگی تسلیم کروں گا، اور جب میرے بیٹے آئز ایان سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے بھی المیرا کو بہو بنانے میں کوئی جھجک نہیں۔ چودھری خداداد کے لفظوں پہ آئز کا شرم سے ڈوب مرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ اگر صفائی میں کچھ بھی کہتا تو کوئی اس کا اعتبار نہیں کرتا۔ المیرا نے اسے اتنے کمال سے چال چلی تھی کہ وہ دام میں آ گیا تھا۔ لیکن چودھری آئز ایان کی بات بچپن سے میرے بھائی کی دھی عائشہ گل سے طے ہے۔ مرد ایک ساتھ 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ چودھری خداداد، چودھری آئز ایان جب چاہے عائشہ گل سے شادی کر سکتا ہے۔ عائشہ گل حویلی میں رہے گی اور دی المیرا شہر میں۔ اگر اس حل سے دونوں فریقین کی دشمنی ختم ہو جاتی ہے اور دی المیرا کو بھی انصاف مل جاتا ہے تو کسی کو بھی اس فیصلے سے انحراف کرنے کی ضرورت نہیں۔ فضل الہی نے بھرے مجمع میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ ملک رب نواز، اگر اب تو نے کوئی انتہائی قدم اٹھایا تو تجھے اپنی زمینوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ چودھری خداداد نے اچھا فیصلہ کیا ہے، تجھے بھی ماننا پڑے گا، کرم دین نے وارن کرتے کہا۔ ملک رب نواز کے غبارے سے ہوا نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ المیرا ملک سے المیرا آئز چودھری بن گئی تھی۔ مبارک سلامت کا شور اٹھا تھا۔ آئز ایان کے چہرے پہ گمبھیر خاموشی تھی۔ ان کی حویلی پہنچنے سے پہلے یہ خبر حویلی پہنچ گئی تھی۔
قدسیہ بانو، رابعہ، زرتاشا اور نرگس کو مسرت ہوئی تھی۔ اس دشمنی کا خوشگوار اختتام انہیں پسند آیا تھا، مگر کوئی تھی جس کی دنیا لٹ گئی تھی۔ وہ جو ہڈنی کی طرح کچھ دیر قبل کلانچے بھر رہی تھی کہ اس کی راہ کا کانٹا دور ہو گیا، اسے کیا خبر تھی کہ اس کی خوشی عارضی ثابت ہوگی اور کانٹا عمر بھر ٹیز دیتا رہے گا۔ عائشہ گل پہ المیرا اور ایان کے نکاح کی خبر بجلی بن کر گری تھی۔ گھر کے مرد اندر آ چکے تھے، ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی المیرا بھی آ رہی تھی۔ قدسیہ بانو چاہنے کے باوجود آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرنے کی ہمت خود میں نہ کر سکیں کہ وہ ان کے بیٹوں کے قاتل کی بہن تھی۔ زرتاشا اور نرگس کو بھی اپنی بیوگی کا احساس اس کی شکل دیکھ کر شدت سے ہوا۔ عائشہ گل منڈیر سے لگی یک ٹک دیوانوں کی طرح المیرا کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کی بچپن کی محبت کا نام المیرا اس سے پہلے اپنے نام لکھوا چکی تھی۔ اس کے محبوب کا بچہ اس کے اندر پل رہا تھا، وہ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ المیرا رک گئی تھی، قریب آ کر وہ المیرا کو ہنوز دیکھنے لگی۔ اس کی ناک، اس کے ہونٹ، اس کی آنکھیں، وہ ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ المیرا کو اس کی دیوانگی سے خوف آنے لگا۔ اس کے اندر سے، اس کے انداز سے وہ جان گئی تھی کہ وہ عائشہ گل ہے۔ تم واقعی بہت خوبصورت ہو، مگر کم تو میں بھی نہیں، عائشہ گل نے اس کی تھوڑی اٹھاتے دیوانوں کے سے انداز میں سوال کیا۔ المیرا سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ بہت محبت کرتی ہوں میں عائش سے، جان ہے وہ میری، مگر تم نے اسے پا لیا۔ اثر ہوتا ہے دعاؤں میں، مگر ممکن ہے کسی نے مانگا کسی کو کسی سے بڑھ کر ہو۔ شعر پڑھ کر وہ پر درد انداز میں مسکرائی۔ المیرا کو اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ رابعہ ان تک آئی۔ عائشہ گل تم اندر چلو۔ رابعہ نے اسے ہدایت کر کے المیرا کو بازو سے تھاما۔ آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ رابعہ اسے لے کر آئس کے کمرے میں آ گئی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، بھوک لگی ہے، کچھ منگوا دوں کھانے کو؟ رابعہ اسے بیڈ پر بٹھا کر پوچھ رہی تھی۔ المیرا نے نفی میں سر ہلایا۔ دشمن کی حویلی میں اس گھر کی بہو کی حیثیت سے بیٹھی وہ خوف زدہ بھی تھی۔ آتے ہی عائشہ گل سے ملاقات نے اسے تھوڑا پریشان کر دیا تھا۔ شاید وہ انجانے میں اس کے ساتھ زیادتی کر گئی تھی۔ فیصلہ کرتے وہ شاید تھوڑی خود غرض ہو گئی تھی، لیکن اس دشمنی کا سر کچلنے کے لیے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے خود کو داؤ پہ لگا دیا تھا۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ اس سے برسوں پرانی دشمنی کی جڑیں تو کم ہوئیں، جو نہ جانے اور کتنے خون کی پیاسی تھی۔ رابعہ نرم انداز سے مسکرائی۔ المیرا نے بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ زرتاشا اور نرگس بھی آ گئی تھی۔ میں رابعہ ہوں، شہریار کی بیوہ۔ 1 سال ہماری شادی رہی۔ میں 13 برس کی تھی جب دلہن بن کر حویلی آئی تھی۔ اگلے ہی برس شہریار مجھے چھوڑ گئے، تب سے میں یہی ہوں۔ آئس کو میں نے گودوں کھلایا ہے۔ بہت چہیتا اور بہت منفرد ہے میرا دیور۔ رابعہ بے تکلف ہو کر باتیں کر رہی تھی تاکہ وہ ایزی ہو جائے۔ زرتاشا اور نرگس بھی بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ یہ نرگس ہے، بہرام کی بیوہ تھی، پھر سجاول کی بیوہ بن گئی۔ رابعہ نے پرکشش چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ اسے بہرام کا آنکھوں دیکھا قتل یاد آ گیا۔ زرتاشا سجاول کی پہلی بیوی تھی اور اب یہ بھی بیوہ ہے۔ رابعہ نے گوری چٹی زرتاشا کی طرف اشارہ کیا۔ المیرا کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ تینوں کو بیوگی کی چادر اڑانے والے اس کے سگے تھے اور وہ اس سے محبت سے پیش آ رہے تھے۔ اسے تضاد صاف نظر آ رہا تھا۔ المیرا نے روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں اپنے باپ بھائیوں کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ میری معافی سے آپ سب کے پیارے لوٹ کر تو نہیں آ سکتے، لیکن میں اور کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ رو رہی تھی۔ ارے نہیں، رابعہ نے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ پھر سب ہی مل کر المیرا کا ساتھ دینے لگی۔ سب کے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ چودھری خداداد نے ولیمے کا بہت اعلیٰ انتظام کیا تھا۔ دور دور گاؤں سے لوگ بلائے گئے تھے۔ دو دشمنوں کے درمیان چلتی دشمنی کا خاتمہ دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آ رہے تھے۔ آئز نے رات مردانے میں گزاری تھی۔ چودھری خداداد نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن وہ اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ المیرا کے اتنے بڑے الزام نے اس کی برسوں کی بنائی عزت پہ دھبا لگا دیا تھا۔
اسے اتنا غصہ تھا کہ وہ سامنے ہوتی تو وہ اسے جان سے مار دیتا، اسی لیے وہ مردانے میں قید تھا۔ چودھری ولی قاسم کی استہزائیہ نظریں اس کے جگر کے پار ہو رہی تھیں۔ پتر، جو ہو گیا اسے بھول جا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ دی المیرا نے صحیح فیصلہ کر کے 2 خاندانوں کو ختم ہونے سے بچا لیا۔ خدا داد کو اپنا یہ منفرد بیٹا عزیز ہی نہیں تھا، وہ اسے بہت اچھی طرح پہچانتے بھی تھے۔ اس کی دلی کیفیت کیا تھی وہ اس سے بھی آگاہ تھے، لیکن مصلحتاً چپ تھے۔ بابا سائیں، مجھ پہ بہت بڑی تہمت لگی ہے، میں ایسا نہیں ہوں۔ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ میں نے کہا نا، جو ہوا بھول جا۔ آج ولیمے کی دعوت ہے، چل تیار ہو جا، یہ تیرے کپڑے ہیں۔ چودھری خدا داد کے جواب نہ دینے پہ اس کے لب بھنج گئے۔ تو آپ کو بھی مجھ پہ اعتبار نہیں؟ اس نے نروٹھے انداز سے گلا کیا۔ میں اپنے خون کو پہچانتا ہوں۔ چودھری خدا داد نے ناراض بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اگر آپ کو سچ جھوٹ کا ادراک تھا تو آپ نے نکاح کی بات کیوں مانی؟ جرح کی گئی۔ اگر ایک لڑکی خود اپنے منہ سے میرے بیٹے سے نکاح کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی تو میں کیسے نہ مانتا کہ اس لڑکی کو تماشا بنانے میں میرے ہی دوسرے بیٹے کا ہاتھ تھا۔ چودھری قاسم برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ 3 بیٹوں کو دفنا چکا ہوں، اب مزید حوصلہ نہیں۔ تم دونوں میرے 2 بازو ہو، اگر تم دونوں میں سے کسی کو کچھ ہوتا تو میں بھی جیتے جی مر جاتا۔ میرے بڑھاپے کا تم دونوں آسرا ہو۔ وہ خاموشی سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ چودھری ولی قاسم بھی چپ تھا۔ تو مرد ہو کر اپنی عزت پہ لگے دھبے کا سوچ رہا ہے تو دی المیرا کا تو سوچ۔ مہینوں وہ تیرے ساتھ رہی ہے۔ اگر تو یا دی المیرا قرآن پاک اٹھا کر بھی گواہی دو گے کہ تم دونوں کے بیچ کچھ نہیں ہوا تو بھی کوئی یقین نہیں کرے گا۔ دی المیرا کی زندگی بچانے کے لیے میں نے نکاح کی بات تسلیم کی، تو بھی اسے قبول کر لے۔ اس نے سمجھداری کا ثبوت دے کر فیصلہ کیا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتی کہ دشمن سے شادی کرنے کی بات کر رہی ہے؟ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے؟ مگر اس نے اپنی ذات کو فراموش کر دیا۔ اپنے ڈر کو پچھاڑ کر اس نے ایسا فیصلہ کیا جو دونوں خاندانوں کے لیے بہترین ہے۔ ورنہ کیا ہوتا؟ میرے 2 بیٹے تھے، ملک رب نواز کے بھی 2 بچے تھے۔ اس کے بعد تو نے دیکھا نہیں ملک رب نواز کا منہ کیسا چھوٹا سا ہو گیا تھا جب اس کی اپنی دھی نے اسے شرمندہ کر دیا۔ وہ سچی کڑی ہے، یہ سمجھ لے۔ چودھری خدا داد سمجھا کر چلے گئے۔ سچی کڑی نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا، وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ شہر سے بیوٹیشن بلوائی گئی تھی۔ چودھری خدا داد ملک رب نواز اور پورے گاؤں کو دکھانا چاہتا تھا کہ انہوں نے کتنے کھلے دل سے دشمن کی بیٹی کو اپنایا تھا۔ بیوٹیشن اسے حسین سے حسین تر کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ عائشہ گل خاموشی سے دیوار سے لگی یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ المیرا کو اس کی آنکھوں سے جھانکتی دیوانگی سے خوف آ رہا تھا۔ بیوٹیشن فائنل ٹچ دے کر اب دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ ریڈ لانگ شرٹ، آف وائٹ لہنگے، آف وائٹ دوپٹے جس کے کنارے پہ ریڈ کلر کی پٹی لگی ہوئی تھی، خوب ہیوی جوڑے میں سجی سنوری المیرا نظر لگ جانے کی حد تک پرکشش لگ رہی تھی۔ تم بھی تیار ہو جاؤ عائشہ گل۔ بیوٹیشن اپنا ساز و سامان سمیٹ رہی تھی۔ تم دلہن ہو چودھری آئز ایان کی، تم تیار ہو گئی، بس یہ کافی ہے۔ وہ پردرد انداز میں مسکرائی۔ بیوٹیشن جا چکی تھی۔ المیرا اٹھ کر اس تک آئی۔ اس کے ہر اٹھتے قدم سے پائلوں کی چھنک، چوڑیوں کی کھنک گونجی تھی۔ عائشہ گل کو بازو سے تھام کر وہ بیڈ تک لے آئی، اسے بٹھا کر خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کا جگر جگر چمکتا دمکتا روپ عائشہ گل کے سامنے تھا۔ المیرا نے اس کے بے رونق چہرے اور سوکھے ہونٹوں کو محبت سے دیکھا۔ بہت محبت کرتی ہو چودھری آئز ایان سے؟ اس کی الجھی بکھری لٹوں کو چہرے سے پیچھے کرتے المیرا نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ پوری دنیا میں چودھری آئز کو مجھ سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا، عائشہ گل نے زام سے کہا۔ المیرا کے ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹ بھرپور انداز سے مسکرائے۔ جانے انجانے میں تمہارے راستے میں آ گئی، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ المیرا دوستانہ انداز میں اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولی۔ عائشہ گل کی نظریں اس کی مہندی سے رچے ہاتھوں پہ تھی۔ اس کے اندر کچھ سلگنے لگا۔
کیا تم آئس ایان کو میرے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی؟ المیرا کے نرم لہجے میں کہے سوال پہ عائشہ گل نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک کر اپنا ہاتھ چھڑایا۔ چودھری آئس ایان صرف میرا تھا اور ہے، میں اسے کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی، سنا تم نے؟ عائشہ گل بری طرح چیخی۔ بہت جلد وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور مجھ سے شادی کر لے گا۔ تم جو اس حویلی کی بہو بننے کا خواب لے کر آئی ہو، میں اسے پورا نہیں ہونے دوں گی۔ عائشہ گل بے حد نفرت کا اظہار کر کے چلی گئی تھی۔ اسے خوبصورت سے اسٹیج پہ لا کر بٹھا دیا گیا۔ باری باری سب اس سے مل رہے تھے۔ ملکانی، نصرت خانم، کشمالہ اور کنیز کو دیکھ کر اسے حقیقی خوشی ہوئی تھی۔ ملکانی ذرا اکڑ میں تھیں۔ قدسیہ بانو اور ان کی تینوں بہوؤں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ المیرا اماں کے انداز پہ تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ مردانے میں ملک رب نواز، ملک ہمایوں اور ملک جعفر بھی کھلے دل سے استقبال کیا گیا تھا۔ سب کو ان کی آمد پہ خوشی ہوئی تھی۔